اللہ متکبر ہے اور بندے کے لیے تکبر گناہ کبیرہ ہے، تو مالک اب ہوگا کیا؟ اللہ کی ایک صفت ہے نا، وہ متکبر ہے، اور متکبر ہونا بندے کا یہ انتہائی ذلیل صفت ہے بندے کے لیے، تو مالک اب کیا کرے گا؟ کہا مت گھبراؤ، ایک دن تکبر کا نمونہ بھی دکھلا دوں گا۔ جب عمر کا سر لے کے علی چلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا علی کی چال میں تکبر نظر آ رہا تھا۔ بھائی سنتے جاؤ، سن رہے ہو؟ تو اب ان بھائی توجہ رہے، ان صفات الہی کو بقدر ظرف، یہ انڈر لائن کرنا، بقدر ظرف اپنے اندر جمع کرنے کے لیے ایک نئی خصوصیت کی ضرورت تھی، جسم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے روح ڈالی گئی۔ بڑے آرام سے میرے ساتھ چلنا، اس لیے اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ روح اتری بلندیوں سے، جسم اٹھا پستیوں سے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو چیز اونچی ہے وہ اونچی رہے گی، جو چیز نیچی ہے وہ نیچی رہے گی۔ اب یہ قادر ہی کر سکتا ہے کہ بلند کو اور پست کو ایک جگہ جمع کر دے۔ تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ جسم پستیوں سے اٹھا۔ سب کو معلوم ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہے یہ جسم، مٹی ہے پست ترین شے۔ اور اب تمہیں یہ حق ہے کہ پوچھو کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روح ہے بلند ترین شے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اوپر سے اتری ہے، تمہیں یہ حق ہے۔ لیکن روح نازل ہوئی ہے، نازل کے معنی یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے۔ میں نے کبھی بیان کیا تھا، اور مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آج سے 11 سال قبل اس ممبر سے میں نے ایک سورہ کی تلاوت کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ روح اترتی ہے بلندیوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 سال پہلے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ تنزل الملائکۃ والروح، روح اترتی ہے بلندیوں سے، جسم ابھرتا ہے پستیوں سے۔ تو اب بلند و پست کو جوڑے کون؟ سوائے اس خالق کے کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ اب اسے جوڑا ہے نفس کے ذریعے، اور اس شان کے ساتھ کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ دیکھو اللہ نے ناز کیا ہے اس نفس کی خلقت کے اوپر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا ہے۔ یعنی خود پروردگار ناز کر رہا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی اور بڑی عجیب چیز خلق کر دی۔ اب یہاں رکے رہنا، لیکن اس سے آگے اپنے سننے والوں کو لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ نفس ہے بنیاد تمہاری زندگی کی، حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ، صحیح ہے نا؟ نفس تمہاری حیات کی بنیاد ہے۔ نفس کو کھینچ لو، روح الگ گئی، جسم الگ گیا۔ ذرا فلسفہ زندگی کو سمجھ لو نا، تو پھر تمیزیں ختم ہو جائیں۔ تم جو بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر، تو تمہارے اندر روح ہے، تمہارے اندر جسم ہے، اور ان دونوں کو جوڑا کس نے؟ نفس نے۔ اگر نفس نہ ہو تو روح اوپر چلی جائے، جسم زمین پہ دھس جائے، کام ختم ہو گیا۔ اس نفس نے روک رکھا ہے نا تمہیں اس نفس نے روک رکھا ہے۔ کیا بھول گئے سورہ یاسین؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے 3 چیزوں سے خلق کیے، مٹی سے بنایا، نفس ڈالا، اور ایک وہ چیز ڈالی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بھائی بہت توجہ، اس لیے کہ جس مرحلے پہ لے آیا ہوں نا، اس مرحلے پر یہ آیت ناگزیر ہے۔ پھر سننا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں، مٹی سے جسم بنا، لا یعلمون روح اوپر سے آئی، اور نفس نے ان دونوں کو جوڑ دیا، اسی لیے
میرے علی نے آواز دی من عرف نفسہ. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بڑا مشہور جملہ ہے نا میرے علی کا, اور علی نے نقل کیا ہے اس جملے کو پیغمبر سے. سننا, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اگر نفس پہچان گئے رب سمجھ میں آ گیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ نفس تمہارے جسم میں ہے یا نہیں ہے؟ جگہ معین کرو, کہاں ہے؟ سر میں ہے, سینے میں ہے, دائنے ہاتھ میں ہے, بائیں ہاتھ میں ہے ہر جگہ, لیکن جگہ معین نہیں ہے. اگر نفس کو پہچان گئے تو رب کو پہچان گئے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. یعنی معین کرو, بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے, معین کرو کہ تمہارے اندر نفس کہاں ہے. کہا بھائی یہ تو معین نہیں ہو سکتا. سر میں بھی نفس ہے, جسم میں جہاں جہاں بھی نگاہ ڈالو اور توجہ کرو وہاں نفس موجود ہے. پاؤں میں بھی موجود ہے, دل میں بھی موجود ہے, جگر میں بھی موجود ہے, دماغ میں بھی موجود ہے. نفس ہر جگہ موجود ہے. ہائے ہر جگہ ہے نا, ہائے ہر جگہ. اچھا جب ہر جگہ ہے تو جیسے تمہارا جسم نظر آ رہا ہے ویسے اسے بھی دکھلا دو. کہ ہر جگہ ہے مگر نظر نہیں آتا. دیکھو جس نے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اگر یہ بات پہنچ رہی ہے تو میرے مولا کا جملہ اس طریقے سے کھلے گا. نفس جسم میں ہر جگہ ہے. اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر سر میں چوٹ لگے تو فوراً احساس ہو جائے, اور اگر پاؤں کے انگوٹھے پہ چوٹ لگے تو دیر میں احساس ہو چکے دور ہے. کیا ایسا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا. دماغ سر میں ہے, ٹھیک, تو اگر سر میں چوٹ لگ جائے تو دماغ کو فوراً خبر ہو جائے, اور پاؤں کے انگوٹھے کو اگر چوٹ لگے تو ذرا دیر میں خبر ہو. تو نفس کے لیے فاصلہ بے معنی ہے. نفس کے لیے فاصلہ بے معنی ہے. بھائی عجیب و غریب بات ہے. اسی طرح ہر جگہ ہے, اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہے. اور اب ایک جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا کہ اگر نفس نکل جائے تو یہ جسم سڑ جائے. اگر کائنات سے خدا کو نکال دو کائنات فنا ہو جائے. دیکھو اگر حیات انسانی سمجھ میں آ گئی, اگر حیات انسانی سمجھ میں آ گئی تو سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. تو اب تم جو مجموعہ ہو نا, تمہارے اندر جسم ہے اس کے تقاضے ہیں, تمہارے اندر روح ہے اس کے تقاضے ہیں, تمہارے اندر ان دونوں کو ملانے والا نفس ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور انہی تقاضوں سے مل کر انسانی زندگی کا ضابطہ بنتا ہے. لیکن آج میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو سمجھو کہ آج کی گفتگو کل سے متصل ہوئی. جب تک میرا نفس ہے میرے پاس میں زندہ ہوں. ایسا نہیں ہے, جب تک میرا نفس میرے اندر موجود ہے میں زندہ ہوں, اور ادھر اللہ نے اس نفس کو نکال لیا میں مر گیا. کبھی میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید نے جو دو بیانات دیے ہیں موت کے سلسلے میں, ان دونوں میں لفظ نفس استعمال کیا. کلو نفسن, کلو نفسن ذائقۃ الموت, کلو روحن نہیں, کلو جسمن نہیں, کلو نفسن, موت آتی ہی نفس کو ہے. اور جب نفس کو موت آ گئی تو جسم مٹی میں گیا, روح کہیں اور چلی گئی. یہی تو ہوا نا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, یہ سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کا, اور اس سورہ کی ایک عجیب و غریب آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اس آیت کو آرام سے ترجمے کے ساتھ سننا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اللہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نفس کو کھینچ لیتا ہے, نفس کو مار دیتا ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ
यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आता, वो सोया हुआ है, तो अल्लाह नींद में भी उसके नफ्स को निकाल लेता है। नींद में भी उसके नफ्स को निकाल लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुम, दोनों हालतों में नफ्स निकला, मौत में नफ्स निकल गया, नींद में नफ्स निकल गया। भाई सुनना, इसलिए कि ये बड़ा नाजुक मरहला है, और मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ये इस आयत को अपने दिलों में महफूज करें। अल्लाह हो यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, निकाला नींद में भी, निकाला मौत में भी। तो जिसकी मौत का फैसला कर लेता है उसके नफ्स को निकाल कर रख लेता है। वह युरसलुल उख़रा, और अगर नींद में है और मौत का वक्त नहीं आया तो वो वापस भेज देता है। तो तुम सो रहे हो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं सो रहा हूं, मेरा नफ्स मेरे अंदर नहीं है। भाई आयत कह रही है, तवज्जो है, आदम से क़यामत तक ये उसूल है कि जब सो रहे हो नफ्स तुम्हारे अंदर नहीं है। अब वो कैसा था कि सो भी रहा था, नफ्स को भेज भी रहा था। अजीब मरहला है। अजीब मरहला। अब इसे ज़हन में रखना, इसे ज़हन में रखना। भाई मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। नफ्स बड़ा बदकार है। तुम मुलाजमत करते हो नफ्स के लिए, नफ्स की पूजा के लिए, ऐसा है या नहीं? तुम तिजारत करते हो नफ्स के लिए, तुम आटा बेचते हो नफ्स के लिए, तुम चावल बेचते हो नफ्स के लिए, तुम दुकानें खोलते हो अपने नफ्स के लिए। भाई अजीब और गरीब मरहले फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं। यानी भाई ये आप सुबह से लेके शाम तक काम क्यों कर रहे हैं? कहा कि भाई नफ्स को चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ठीक है, नफ्स को चाहिए। तो तुम नफ्स के लिए दाल बेचते हो, नफ्स के लिए चावल बेचते हो, नफ्स के लिए कपड़ा बेचते हो, सारी चीजें नफ्स के लिए बेचते हो, लेकिन नफ्स को तो कभी नहीं बेचते ना। नफ्स तो कभी नहीं बेचते। अजीब मरहला फिक्र। किसी ने कभी नफ्स को बेचा? बस जो कुछ बेच रहा है वो नफ्स के लिए, और जो कुछ खरीद रहा है वो नफ्स के लिए। कोई ऐसा बेनफ्स भी तो हो। भाई क्या अजीब और गरीब मरहला फिक्र है। और मैं मजबूर हूं इस मरहले फिक्र पर यह जुमला अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया करने पर कि भाई आज तो तुमने इतनी तरक्की की कि तुम्हारे पास प्लास्टिक मनी है ना? प्लास्टिक मनी, ठीक है, प्लास्टिक। बहुत तवज्जो रहे। इससे पहले कागज था, इससे पहले सोने चांदी के सिक्के थे, और इन सोने चांदी के सिक्कों से पहले क्या था? भाई अजीब बात है, सिक्का कोई नहीं था। मेरे पास दाल है, तुम्हारे पास चावल है। मुझे चावल की जरूरत है, तुम्हें दाल की जरूरत है। बाटर सिस्टम। भाई मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। आज है प्लास्टिक मनी, आज है कागज का नोट, आज है धातों के सिक्के, आज है। कल ये था कि तुम्हें जिसकी जरूरत हो मुझसे ले लो, और मुझे जिसकी जरूरत हो तुमसे ले लो। भाई अल्लाह को जरूरत है नफ्स की, अली को जरूरत है उम्मती की।